اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں مدینے میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور کرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر پہلی وحی یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام سعد ابن سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سعد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہ ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سعد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سوال کیا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکیں کہ یہ شخص بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ دخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے وہ ہے دخ یعنی دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سعد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے کے اندر کیا گیا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ دراصل یہ لڑکا بہت ہی بڑا شیطانی جادوگر تھا۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ لا کر بتاتے تھے، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر تب تک جب تک انسان کو خود پتا ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور ہر روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسان کو گمراہ کیا، مگر شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شیطانی جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ ابن زیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا، اور اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ان کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن زیاد موجود تھا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن زیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ابن زیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، ابن زیاد یہ محمد ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ یہ کیا واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر یا کوئی شعدہ باز۔ مدینہ کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگر ہی کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی گئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو اسے دجال ہی کہا کرتے تھے، مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ہی اسے دجال کہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس بات سے اقرار کیا اور نہ ہی کبھی انکار۔ ابن زیاد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، اس کی ماں اور اس نے خود بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر لوگ اس کی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم قافلے کی صورت میں مدینے سے مکہ حج و عمرہ کی غرض سے نکلے۔ اس قافلے کے اندر ابن زیاد بھی شامل تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے جب رکے تو قافلے کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ابن زیاد ایک جگہ پر اکیلے موجود تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا ان باتوں کی وجہ سے جو کہ وہ لوگوں سے کیا کرتا تھا۔ ابن زیاد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے ابو سعید اسے پیو۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، لیکن اصل میں اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ ابن زیاد سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید خدا کی قسم جس طرح کی باتیں لوگ میرے بارے میں کیا کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی درخت پر لٹکا کر اس سے پھانسی لے لوں۔ یہاں موجود کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دجال کے متعلق احادیث نہ سنی ہوں؟ اور مجھے یہ بتاؤ، یہ انصار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں تو مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پر میں تو اپنے بچے کو اور بیوی کو مدینہ چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو مدینے سے آ کر مکے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا۔ اس کے بعد اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے میرا شک اس پر مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی اور یہ بھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید نے کہا، تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن زیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ کے اندر زندہ رہا۔
مگر واقعہ ہیرا کے بعد اچانک سے ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا۔ اس نے حج کیا، جہاد بھی کیا اور مدینے میں اس کی موت ہوئی، جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا، شیطانوں سے رابطے میں تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا۔ اس ٹائم کے اندر اس کا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تھا، مگر آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک پراسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے کے اندر ایک مصلحت رکھی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا، جو بعد میں کہیں غائب ہو کر ایک سمندری جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور قیامت کے نزدیک آزاد ہوگا، یا پھر دجال کا پیدا ہونا بھی باقی ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے معقول مانا جاتا ہے۔ ابن سیاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کنفیوز ہیں تو یاد رکھیں، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اور فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر نشانیوں کی صورت میں امت کو بیان کر دیا، تاکہ مسلمان امت اس کو پہچان سکیں اور اس کے دھوکے سے بچ سکیں اور اپنے پیاروں کو بچا سکیں۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ میں ابن سیاد کا کردار بنی اسرائیل میں موجود سامری جادوگر کی طرح ایک انتہائی پراسرار کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔